آداب، بانگلہ میں ایک بار پہ خوش آمدید. اس کرسی پہ بیٹھک پہ بیٹھ کے شاید ہمارا پیشہ بھی یہی ہے، شاید عادت سے جاتی تنقید کرنے کی ہر چیز پہ، اور ڈیموکریسی کا مزہ بھی یہی ہے کہ ہم تنقید کریں. لیکن ایک جماعت ایسی ہے جس پہ اگر تنقید کرو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ ملے ہوئے ہیں، اگر نہ تنقید کرو تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈر گئے. پچھلے کچھ دنوں بہت سے جلسے ہوئے، سب پہ ہم نے تنقید کی، لیکن شاید وہ تنقید جو ہم نے متحدہ قومی موومنٹ کے جلسوں پہ کی وہ لوگوں نے نہ دیکھی، اور بے تحاشا مجھے پیغامات آئے کہ صاحب آدھے یہ تھے کہ آپ تو MKM سے ملے ہوئے اور باقی یہ تھے کہ آپ ڈرتے ہیں. میں نے ان کا جواب بڑے دن سے میں سوچا آج اس کا صحیح سے جواب دے دوں. مصطفیٰ کمال صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. میں نے کوئی جو تنقید میں نے یوں کرنی ہے میں آپ کو سامنے بٹھا کے کی لیتا ہوں تاکہ لوگوں کی یہ جو خیال ہے کہ شاید آپ ہمیں مارتے پیٹتے ہیں ڈراتے ہیں وہ کسی حد تک دور ہو جائے. لیکن آپ جس کوشش میں لگے ہیں کہ لوگوں کو مطمئن کرنے میں آپ کر نہیں پائیں گے. کچھ ایسی کیٹیگری جن کے آگے آپ گردن بھی اپنی کاٹ کے ڈال دیں گے تو انہوں نے یہی کہنا کہ یہ گردن ایسے کیوں کاٹی، ایسے کیوں نہیں کاٹی. تو باتیں کریں چھوڑیں. جو کچھ لوگوں یہ مطمئن کرنے والا چکر جو ہے نا یہ تو ہم بھگت چکے، نہیں چلے گا، مطمئن ہوں گے نہیں. اوکے چلیے، آپ نے فرمایا کہ مطمئن کرنے والا دھندا نہیں چلے گا، آپ پوچھے جواب میں. لیکن اگر آپ اس خوش فہمی میں ہیں کہ آپ کے مان جائیں گے، لوگ مطمئن ہو جائیں گے، تو وہ ہم چھوڑیں. اس دشت کی سیاہی میں جو ہے نا ہمیں تو بڑے اچھا. اسی پہ میں بات کرتا ہوں کہ اس وقت آپ جو حکومت میں 4 سال سے ہیں اور اب الیکشن کی گہما گہمی شروع ہو گئی، آپ مطمئن ہیں اس سرکار؟ کیونکہ عوام تو مطمئن نہیں. ہم نے تو اپنے جیسے شو کیے، ہماری تو ڈیفرنسز رہی ہیں. تو ہمیں جو سچ ہے وہ تو یہ کہ ڈیفرنسز رہی ہیں ہماری. ہم پر تو الزام بھی ہے ہم 4 دفعہ حکومت چھوڑ کر باہر آئے. اگر ہم مطمئن ہوتے تو ہم 4 دفعہ حکومت کیوں چھوڑتے. تو ڈیفرنسز رہی ہیں، لیکن اس کی بہت براڈر اور بڑی میکرو اور مائکرو دونوں ریزنز ہیں. دیکھیے جو ہم نے چیزیں نہیں ہونے دیں، جو ہم نے چیزیں بچائی ہیں، وہ ہم نے سندھ کو اربن رورل ڈیوائیڈ ہونے سے بچایا ہے، جہاں پر بہت ساری فورسز انوالو ہو کر سندھیوں کو، سندھی بولنے والے سندھیوں کو، اردو بولنے والے سندھیوں کو آپس میں لڑوانا چاہتی تھی. وہ الطاف بھائی کی بردباری سے، MKM کی بردباری سے وہ نہیں ہو پایا. 4 سال گزر گئے، ساری چیزیں جو ڈیمیج نہیں ہو پائے. اور ان ٹرمز آف ایشوز تو آپ کو پتا ہے کہ ہم پر تو یہ الزام لگتا ہے، لیٹس ایکسپٹ اٹ کہ ہم پر تو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ ہم 4 دفعہ حکومت سے باہر ہیں. تو اگر مطمئن ہوتے تو حکومت سے تو باہر نہیں آتے. ہم نے فرمایا کہ ڈیمیج نہیں ہونے دیا، لیکن سرکار مرزا صاحب نے جو باتیں کی میں دوبارہ ان کو لینا نہیں چاہتا، لیکن وہ ڈیمیج جو ریلیشن شپ تو ہوئی ہے، ڈیوائڈ تو ایک آیا ہے. ایک عام آدمی سے نہیں لڑا. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہیں گے کہ جو ہے وہ پریس میں اور چیزوں میں چلی ہیں، ایک عام آدمی ایک عام سندھ میں، ڈیرے میں یا کراچی میں اسی طرح سے لوگ پیار محبت سے رہ رہے ہیں. عوام کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کی ضرور کوشش کی گئی، نہیں لڑے لوگ. اور میں سمجھتا ہوں اس کا بہت بڑا کریڈٹ جو ہے الطاف بھائی کو جاتا ہے. الطاف بھائی ان ساری چیزوں میں وہ پرووک نہیں ہوئے، MKM پرووک نہیں ہوئی، اور ہم نے نسلوں کو بچایا ہے. ہم واپس اس 80s کی دہائی میں اور 90s کی دہائی میں ہم جانے سے بچے ہیں. لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب کے ایک بیان کے بعد 16-17 لوگ مارے گئے تھے. لیکن 16-17 لوگ، میں نے تو آپ سے کہی نہیں یہ والی بات، 16-17 لوگ نہیں اور زیادہ لوگ مارے گئے ہیں. اس ایک بیان کے بعد بڑی ہنگامہ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں رمضانوں میں تو یہ لوگوں کو بسوں سے اتار کر جو ہے وہ گلے کاٹے گئے، ان کی موویز بنا کر ڈسٹریبیوٹ کی گئی. دیٹس ٹیررسٹ ایکٹ. کنہوں نے کیا یہ؟ میرے تو جو ہے وہ نہیں ہے میرے پاس لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ایکسس. یہ تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز بتا پائیں گے ایگزیکٹلی whoever have done it. بٹ میں یہاں تو بولوں گا تو اسپیکولیشن ہی ہوگی. میرے پاس ایکسس ٹو انفارمیشن نہیں ہے، میں لا انفورسمنٹ نہیں کنٹرول کرتا، میرے پاس ایکسس نہیں ہے. میری پارٹی کے پاس بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ایکسس نہیں ہے. لیکن آپ وہ جو لوگ مارے گئے پتہ نہیں وہ اس طرح جو بے گناہ لوگ سڑکوں پہ ہمارے قتل کیے جاتے ہیں ان کو شہید کیوں نہیں کہتے؟ وہ جو شہید کیے گئے ان کو آپ نے کہا آپ کے ہمدرد آپ کے کارکن یا آپ کے ساتھی تھے، آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا سر؟ نہیں، گورنمنٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں. We are not on a driving seat. لیکن ہاتھ میں ہے. یہ بات کئی بار بحث ہو چکی ہے متحدہ کے ساتھ، کیونکہ وہ کارکن، وہ شخص، وہ سپورٹر جس نے سفر کیا وہ تو آپ کو گورنمنٹ کا حصہ دیکھتا ہے. دیکھیں ہمارا کارکن، ہمارا سپورٹر بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ جب ہم ڈرائیونگ سیٹ پہ تھے تو ہماری ڈیلیوریز کیا تھی اور آج ہماری ڈیلیوریز کیا ہیں. دیکھیں MKM تو بڑی پریکٹیکل جماعت ہے. ہم نے کوئی پلاٹ پرمٹ تو لیا نہیں ہے اس حکومت سے یا پرانے حکومتوں سے. اگر ہم آج کچھ ڈیلیور نہیں کر پا رہے
یا ہم نہیں دے پا رہے تو ان کی بھی وجوہات ہیں. ہم ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں ہیں, ہمارے پاس وہ اختیارات نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کوئی شے نہیں ہے ہماری سے, کوئی سنوائی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. لیکن پھر ایسی حکومت میں منسٹریاں رکھنا, ایسی حکومت کا حصہ رہنا جہاں آپ کہتے ہیں کہ آپ کی شے کی قلت اس حد تک ہے کہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے آپ کا کارکن, آپ کا ورکر مارا جا سکتا ہے اور آپ کچھ نہیں کرتے. لیکن کارکن سے کارکن کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر تو جو ہے وہ, میں تو سمجھتا ہوں کہ کراچی میں, اس صوبے میں, صوبے کی اگر بات کروں کراچی میں کوئی کسی کو بھی نہیں مارا جانا چاہیے. یہاں پر ہم اس لیے نہیں مارا جانا چاہیے, میں یہ بھی کہتا ہوں کہ انسانی جان ہے, ضائع نہیں ہونی چاہیے. ہر انسان جو ہے قیمتی, چاہے وہ کسی پارٹی, کسی رنگ, نسل, مذہب سے تعلق رکھتا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ 85% مینڈیٹ ہمارا ہے. ہم 20 نیشنل اسمبلی کی سیٹ میں سے 17 سیٹیں ہم یہاں پہ جیتتے ہیں, اور آج ہمارے پاس 17 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی. کوئی بھی ہم نے شہر کی پیس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں, بہت اسٹرگل کی ہے. جب ہمارے پاس لوگوں کو کچھ دینے کا وقت تھا تو ہم نے لوگوں کو دیا بھی ہے, اس چیز کی تفریق کے بغیر کہ کون سی زبان بولتا ہے, کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے, کس مذہب مسلک سے اس کا تعلق ہے, ہم نے ڈیلیور کیا. ان کے ڈور اسٹیپ پہ جا کر ہم نے 300 سال پرانی چیزوں کو ریزالو کیا, ایشوز کو ریزالو کیا. تو ہمارا تو دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے اگر اس شہر میں کسی کی بھی جان جاتی ہے, کوئی قیمتی جان, کوئی معصوم جان جاتی ہے. تو ہم وی آر آن ریسیونگ اینڈ, اور ہمارے پاس یہ لا انفورسمنٹ کے اختیارات نہیں ہیں. جو ہمارا ٹائم تھا جب ہمارے پاس یہ ہوم منسٹری تھی تو آپ 2002 سے 2008 تک میں 1-2 سانحات کے علاوہ آپ کوئی ایسی چیز کوٹ نہیں کر سکتے جو آج جو چیزیں ہو رہی ہیں. ٹارگٹ کلنگ کا لوگوں نے نام بھی نہیں سنا تھا ہمارے پاس اس وقت. تو خدا نخواستہ ہم جی آپ نے فرمایا ریسیونگ اینڈ پہ آپ تھے. ریسیونگ اینڈ پہ آپ نے صحیح فرمایا. جو شخص اس لیے مارا جائے کہ وہ آپ کا سپورٹر تھا یا آپ کے سپورٹر جیسا لگتا تھا, کیونکہ اردو اسپیکنگ کی چھاپ ہے نا متحدہ کے اوپر, کہ اگر ایک شخص اس بات میں مارا جائے کہ تم اردو اسپیکنگ ہو, تم مار گئے, تو وہ تو پھر آپ کی ذمہ داری کسی حد تک بن جاتا ہے. بالکل بنتی ہے. تو آپ جب فرماتے ہیں کہ گورنمنٹ کی ڈرائیونگ سیٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اور آپ کا اتنا ایفیکٹ کم ہے کہ آپ کی اتنی بھی سنوائی نہیں ہے, تو پھر ہر کوئی, پورا پاکستان یہ سوال کرتا ہے ایم کیو ایم کو ایسی کون سی مجبوری مارے دے رہی ہے کہ وہ گورنمنٹ کا حصہ ہے. فضل بھائی, آپ تو وہ دیکھ رہے ہیں اور لوگ بھی وہ دیکھ رہے ہیں جو لوگ بیچارے اس دہشت گردی کا شکار ہو گئے. ٹھیک ہے. ایم کیو ایم اور الطاف بھائی وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ ان نفرتوں کا شکار ہو سکتے ہیں. آپ کو, پاکستان کے لوگوں کو یہ میں یاد دلاؤں اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ سندھ کے اندر کی ڈائنامکس بہت ڈفرنٹ رہی ہیں. لاسٹ سو مینی ڈیکیڈ, 20 سال 25 سال لگے الطاف بھائی کو اس خلیج کو دور کرنے میں, ٹھیک ہے, اربن اور رورل ڈیوائڈ کو کم کرنے میں. ٹھیک ہے, مائیگریشن ہوئی ہیں, شہر کے شہر خالی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہسٹری ہے. ٹھیک ہے, آج بھی سندھ میں مکس پاپولیشنز ہیں ساری, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کہیں کوئی مائنورٹی میں, کہیں کوئی میجورٹی میں. اگر خدا نہ خواستہ یہ سلسلہ, لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم اس آگ کو ہوا دیں, اور لوگوں نے کوشش کی اس آگ کو ہوا دینے کی. ہم نے اپنی مجبوری ہے اور بہت ساری چیزیں ہم نے اس اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر میں یہ کہوں گا کہ الطاف بھائی اور زرداری صاحب کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کم سے کم, دونوں ٹاپ لیڈر نے کم سے کم اس آگ کو ہوا نہیں دی اور اس کو بچایا ہے. ہم نے 2 قوموں کو لڑنے سے بچایا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہو سکتی تھی وہ نہیں ہوئی ہیں. مائیگریشنز ہوتی, لوگ مارے جاتے, آپس میں ایک دوسرے کے پھر جو ہے وہ دشمن ہوتے. ان چیزوں کو ہم نے, اس وجہ سے ہم کسی کو یہ موقع نہیں دینا چاہتے تھے کہ کوئی جا کر کسی کو ورغلائے اور یہ کہے کہ یہ ان کی وجہ سے فلاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ چلی گئی. ہم نے آپ ہی اور آپ جیسے اینکر اور تمام لوگوں, میڈیا, کل کوئی بیٹھ کر یہ سوالات بھی ہم سے کر ہوتے کہ آپ کی وجہ, ہمارے یہاں ڈیموکریسی کا بہت بخار ہے, تو آپ کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیموکریٹک پروسیس پاکستان کا ڈیریل ہو گیا, تو وائی شوڈ وی ٹیک دس بلیم. تو ہم نے تو ڈیموکریسی, دیکھیں پیپلز پارٹی کی حکومت کو ہم نے ووٹ دے کر, یا نواز شریف صاحب کو ہم نے ووٹ نہیں دیے, یا این پی کو ہم نے ووٹ نہیں دیے. ہم تو ووٹ لینے کے بعد ان کو ان کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے, ان کو مینڈیٹ دیا, ہم اس کی قدر کرتے ہیں, اس کو ریسپیکٹ کرتے ہیں. ہم نے تو کولیشن پارٹنرشپ جو اس کے بعد کی ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہٹ جائیں اور حکومت گر جائے اور ایم کیو ایم یہ بلیم لے, تو وائی شوڈ وی ٹیک دس بلیم.
آپ نے ڈیموکریسی کے بخار کی بات کی, اس میں ایک میں آتا ہوں, لیکن آپ نے کہا کہ جو پرابلمس تھیں زدائی صاحب نے اور الطاف حسن صاحب نے ان کو بردباری سے کنٹرول کیا. آپ یہ نہیں مانیں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے چاہے لیاری کے لوگوں کو مارا ہو, چاہے اردو اسپیکنگ کو مارا ہو, چاہے پنجابی پٹھان کو مارا ہو, وہ مارنے والے بھی موجود ہیں, وہ پکڑے تو گئے؟ بالکل نہیں پکڑے گئے, ان کو سزائیں تو ملی نہیں. تو یہ پرابلم وقتی طور پہ تو ہم نے کہیں دبا دی ہے, چاہے وہ مفاہمت میں دبی ہو, چاہے خوف میں دبی ہو, چاہے رینجر سے دبی ہو, چاہے کہیں دبی ہے, لیکن یہ پرابلم لیکن موجود ہے. فیصل بھائی 2012 ایسی 2020 میں نکل آئے گی, یہ ڈیوائڈ تو موجود ہے نا. دیکھیں فیصل بھائی, پارٹیز, کوئی پارٹی یا پارٹیز کے لوگ کسی کرمنل کو نہیں پکڑتے, ان کا قلع کما نہیں کرتے. اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے, اداروں کو اپنی ایفیشنسی دکھانی چاہیے, اداروں کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی, اے این پی, مسلم لیگ جو ہے وہ کلپریٹس کو, قاتلوں کو پکڑنے کے لیے نہیں ہے. جس کے بھی لوگ ہیں, جیسے بھی لوگ ہیں, قانون کو, ہمارے پاس تو آج نہیں ہے نا قانون کی امپلیمنٹیشن, ہمارے پاس تو آج یہ منسٹریز نہیں ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ اونس لوگوں کو یہ اب ڈسٹنگوش, ایک ہی لکڑی سے سب کو نہیں ہانکنا چاہیے. سب کو بلیم دے دینے سے مسئلہ, آپ جس کے پاس جو رسپانسبلٹی ہے اس کو وہ بلیم دیں. میں ہی مار کیوں نہ رہا ہوں, مجھے اگر میں ظلم کرنے والا ہوں, میں مار رہا ہوں, تو اداروں کو, پولیس کو, رینجرز کو مجھے پکڑنا چاہیے. جو مار رہا ہے اسے پکڑنا چاہیے, اسے قانون کی گرفت میں لے کر آنا چاہیے. یہ پولیس کو آرڈر دینے کی, رینجرز کو آرڈر دینے کی آج میرے پاس یہ ذمہ داری, میرے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں. جب ہمارے پاس تھے تو ہم نے اپنے اثرات دکھائے. جب ہمارے پاس یہ اختیارات ہوں گے, ہم پھر جو ہے وہ بغیر کسی تعصب کے, بغیر کسی ڈسکرمنیشن کے, قاتل کو قاتل بولیں گے, ڈاکو کو ڈاکو بولیں گے, چور کو چور بولیں گے, اور شریف آدمی کو شریف بولیں گے, اور انصاف فراہم کریں گے. یہ کسی پارٹی نے نہیں دینا ہے یہ انصاف, یہ تو اداروں کو دینا ہے. ادارے ہونے چاہیے, اور ان اداروں کے جو سربراہان ہیں, جو پولیٹیکل اس کی لیڈرشپ, اس کو کرنا چاہیے. ایز سمپل ایز دیٹ. آپ نے پولیس رینجر کی بات کی تو میں سن کر رہا ہوں کہ جب ادارے کہتے ہیں تو آپ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بات, آپ کو سب کی بات کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ کوئی سیاسی جماعت ان قاتلوں کو نہیں پکڑے گی, اس کا کام نہیں ہے. جی بالکل. لیکن یہی سیاسی جماعتیں مل کے, چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, پنجاب میں پی ایم ایل ہے, اے این پی, جو بھی ہیں, یہی گورنمنٹ ہے. جی جی. اور یہی جو گورنمنٹ سیاسی جماعتیں, یہی سپریم ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز, انہی کی ماتحت ہے. آپ ہمیں تو نہیں, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں ایم کیو ایم سے سوال یہ نہیں کر رہا. آپ نے فرمایا کہ کسی سیاسی جماعت کا کام نہیں, لیکن وہی سیاسی جماعتیں جو گورنمنٹ بناتی ہیں وہ تو ذمہ دار ہیں. پنجاب میں پی ایم ایل ہے, ادھر اے این پی ہے, ادھر جے یو آئی ہے. نہیں, سندھ میں جو ہے دیکھیں, جس ملک کا جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے. جی. جو صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے وہ چیف منسٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ دونوں پوسٹیں ہمارے پاس نہیں. نمبر 1, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, ہوم منسٹر کا چیف ایگزیکٹو کون ہوتا ہے؟ ہوم منسٹر ہوتا ہے. یہ بھی پوسٹ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم تو اس بس میں سفر کرنے والے ایسے پیسنجر ہیں کہ جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر ہم نہیں بیٹھے ہوئے. ہم تو اس بس کے مسافر کے طور پر اس بس میں بیٹھے ہوئے, کولیشن کی بس میں. اب بس کہاں جا رہی ہے, کیسے جا رہی ہے, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, اس کا ڈرائیور جو ہے وہ صحیح نہیں چلا رہا, یہ آپ پیسنجر کو تو بلیم نہیں دیں گے نا. کسی بس کا اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے پیسنجر کو تو آپ بلیم نہیں دیتے نا. اگر ڈرائیور نے کہیں جو ہے وہ گاڑی مار دی ہے تو اس کے ہم تو اس بس میں بیٹھے ہوئے پیسنجر ہیں. ہمارے پاس یہ سیٹ نہیں ہے, ڈرائیونگ سیٹ نہیں ہے, ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہیں. فیصل بھائی معذرت صاحب, اگر آپ کے ریسیونگ اینڈ پہ, ابھی آپ نے آخری جملہ کہا اس کا مطلب اگر کچھ اور ہے تو وضاحت ضرور کیجیے گا. لیکن اگر میں گاڑی میں پیچھے بیٹھا ہوں, میں ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہوں اور سڑک پہ گاڑی لوگوں کو رونتا چلا جائے, اکانومی رونتا چلا جائے, ہر چیز بیڑا غرق کرتا جائے, تو کسی پوائنٹ میں کہوں گا گاڑی روک, باہر نکل, میں خود چلا لوں گا. اگر میں یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کی گاڑی روک دوں گا, آگے کھڑا ہو جاؤں گا کہ روک. اگر میں گاڑی کچھ بھی نہ کر سکا تو کم از کم میں کہوں گا بھیا تو مر, میں نہیں مرتا. یہ شکایت پورا پاکستان آپ سے کر رہا ہے. ہم جو ہے وہ, ایک تو ہمارے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ میں گاڑی کو بند کر سکوں, ٹھیک ہے, اور روک سکوں. نمبر 1, ٹھیک ہے. گو کہ اس پہ بھی آپ کو وضاحت کرنے میں یہ قوم نہیں مانتی. نہیں, کیوں نہیں دیکھیں, وہ تو پھر جو نہیں مانتا وہ نہ مانے, اس کی خوشی ہے. ہم اسے جو ہے وہ نہیں, اس کی خوشی نہیں, اس کو کیسے جسٹیفائی کریں نا, کیا کریں, روڈوں پہ جو ہے وہ بندوقیں لے کر لوگوں کو بولیں کہ باہر آ جائیں, کیا کریں, نہیں کر سکتے. جی ہم نے ووٹ نہیں دیا, جی کانسٹیٹوئنسیز کو سوچنا چاہیے, لوگوں کو سوچنا چاہیے. اپنا اپنا ایجنڈا لے کر پارٹیز جاتی ہیں. ہم نے کیمپین نہیں چلائی تھی کسی پارٹی کے لیے کہ اس کو ووٹ دو یا اس کو نہ دو. لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور لوگ ہی پھر جسٹ, آپ ہی ڈیموکریسی یہی تو بات کرتے ہیں کہ پیپل آر دی بیسٹ ججز, تو لیٹ دی پیپل ڈیسائیڈ. وائی آر یو آسکنگ ایم کیو ایم ٹو ڈیسائیڈ. نمبر 1. دوسری بات یہ کہ ہم نے تو بہت 4 دفعہ گورنمنٹ سے
احتجاج کرنا, اپنی منسٹریز کو چھوڑنا, واپس آنا, وین یہ تو آپ جب آپ کا موڈ ہوتا ہے آپ اس کو ایز اے بلیم بھی دے دیتے ہیں کہ ہم نہیں, لیکن ہم نے کم سے کم کولیشن میں رہتے ہوئے 4 دفعہ, چلے آپ کہیں کہ کوئی بھی ہو بھائی, کم سے کم یہ تو بلیم نہیں لگا رہے نا آج آپ کوئی بھی سارے مل کر کہ ہم نے اس 4 دفعہ منسٹری سے ہٹنے کے بعد یا گورنمنٹ چھوڑنے کے بعد کوئی آپس میں معاہدہ کر لیا, کوئی پلاٹ لے لیا ہو, کوئی پرمٹ لے لیا ہو. اگر یہ ہوتا تو وہ تو آج تک آ چکی ہوتی نا. بھائی یہ تو الزام نہیں لگا رہے نا آپ ہم پر کہ ہم نے کوئی ذاتی مفادات لے لیے ہیں. تو بھائی جب ذاتی مفادات نہیں لیے, لے کر واپس آئے, تو کیا کیا جو ہم واپس آئے؟ دیکھیں اس ملک کی کنڈیشن اب ایسی نہیں ہے, اور ہمیں آپ یہ ہم پر یہ تمغہ نہ پہنائیں کہ ہم اس ڈیموکریسی کو, ہم پر آپ کل کو یہ الزام لگائیں بیٹھ کر کہ ہم نے اس ڈیموکریسی کو ڈریل کیا. ایم کیو ایم کی جتنی زیادہ پاور تھی, جتنی جو نمبرز تھے وہ اتنے زیادہ سگنیفیکنٹ تھے کہ ہم اگر باہر بیٹھتے تو یہ گورنمنٹ کولیپس ہوتی. اس وقت تو جو ہے وہ پی ایم ایل کیو نہیں ملی ہوئی تھی ان کے ساتھ, ٹھیک ہے, گورنمنٹ کولیپس ہو جاتی, ٹھیک ہے. تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ اس ملک کی ایم کیو ایم کی وجہ سے کہیں پہ اس کو کوئی نقصان پہنچے. ڈیموکریسی کے بخار آپ نے کہا, اس کی وضاحت ڈیموکریسی. میں جو ہے وہ جب تبصرے سنتا ہوں اور ساری چیزیں سنتا ہوں تو ڈیموکریسی ہم سمجھتے ہیں کہ جی ڈیموکریسی جب ہوگی تو سب ہمارے پاس دودھ کی نہریں بیٹھ جائیں گی اور ساری چیزیں ہو جائیں گی. ڈیموکریٹک گورنمنٹ, آئی تھنک ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں, ڈیموکریٹک گورننس کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی بات ہوتی, ڈیموکریسی ساری چیزیں ہوتی, تو آج چائنا جو ہے وہ دنیا کا سب سے بیکورڈ ملک ہوتا, دنیا کا سپر پاور نہیں ہوتا. ڈیموکریسی سے دنیا ترقی نہیں کرتی, ڈیولوشن سے ترقی کرتی ہے. ڈیموکریسی ڈز ناٹ گیو اے گارنٹی فار ڈیولپمنٹ اینڈ پراسپیرٹی, بٹ ڈیولوشن ڈز. آپ کو چائنا کی, ہم اتنی, ہمارا دوست ملک ہے, سب ہم دنیا بھر سے کی مثالیں دیتے ہیں, ہم سیکھیں, ہمیں سیکھنا چاہیے ایز اے نیشن. کیا کیا وہ انہوں نے اپنے سسٹم کو ڈیوالو کیا ہوا ہے گراس روٹ لیول تک, لوگوں کو امپاورمنٹ دیے یونین کاؤنسل پہ جا کے. اوپر بھلے جو ہے 1 پارٹی 1 رول ہے, لیکن جو 99% جو ایشوز ہیں, پانی سے لے کر, اکانومی سے لے کر, سروس سے لے کر, ٹرانسپورٹ سے لے کر, دوا, ایجوکیشن, یہ سب چیزیں جو ہیں انہوں نے اپنے میئرز کو, اپنے ٹاؤن میئرز کو, اور باقاعدہ ایتھنک وائز انہوں نے وہاں پر ڈیسینٹرلائزیشن کی ہوئی کہ جہاں پہ جو ایتھنکسٹی ہے, چائنا میں ملٹیپل لینگویج بولنے والی قومیں رہتی ہیں, ایتھنکسٹی رہتی ہیں, انہوں نے وہاں کو. تو کیا ثابت ہوتا ہے یہ کہ ڈیموکریسی سے نہیں, ڈیموکریسی اچھا حکمران بہتر ہوتا ہے. ڈیولوشن سر, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو امپاورمنٹ کریں, یہی ڈیموکریسی ہے. اس جمہوریت کو, جس کو کہ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ اگر ان کی گورنمنٹ گئی تو جمہوریت ڈیریل ہو گئی, یہ ایموشنل بلیک میل ہے. اور آپ نے ایک عرصے سے الطاف حسین صاحب نے فرمایا کہ بھائی یہ 2 ارب روپے چھاپ رہے ہیں, بڑا ظلم ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, معیشت ختم ہو رہی ہے, کرپشن کی آپ نے باتیں کی. یہ تک کہا چند روز پہلے کہ عوام اپنی حفاظت خود کرے, گورنمنٹ فیل ہو چکی ہے حفاظت. بڑا اسٹرانگ جملہ ہے کہ اب ہم لوگ کچھ بندوقیں لے کے کیا باہر نکل آئیں, ہم اپنی حفاظت خود کیسے ہیں, تو گورنمنٹ کا کام ہے. تو اسی گورنمنٹ جس نے اس ملک کا یہ عالم کر دیا. ڈیولوشن کی بات تو یہ کہ مطلب کوئی ڈیولوشن نہیں ہوئی, جس کے خلاف آپ شروع میں بولتے رہے, ابھی وہ راج کر رہی ہے گورنمنٹ, الیکشن میں جا رہی ہے, اور اس الیکشن میں جس طرح جا رہی ہے اللہ رحم کرے, اور آپ اس کے ساتھ کولیشن میں جا رہے ہیں. نہیں تو لوگ جج بنے نا, آپ ہمیں کیوں چوکیدار بنانا چاہتے ہو اس کا؟ یہ ساری چیزیں ہم نے تو, آپ ہمیں اس چیز کا کریڈٹ دیں کہ while being a coalition partner we call a spade and a spade. اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں, ہم نے while being a partner ہم نے بددیانتی نہیں کی, ہم نے چھپ کر کانسپریسی نہیں کی پیپلز پارٹی کا خدا نہ خاصہ. ہم نے تو سامنے دوستوں کی طرح مشورہ دیا ہے, دوستوں کی طرح ان کو جو ہے وہ بات کی کہ یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, ان چیزوں میں جو ہے وہ اصلاح ہونی چاہیے, گورنمنٹ کی امپروومنٹ ہونی چاہیے, یہ غلط ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے. ہم نے کانسپریسی نہیں کی. لیکن آپ یہ تو لوگوں کو ڈیسائیڈ کر, آپ کہتے ہیں بھائی ہم اگر خدا نہ خواستہ, آپ یہ کیوں یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آپ نے کچھ دیر پہلے فرمایا تھا کہ جب پی ایم ایل کیو ساتھ نہیں تھی, اگر ہم چھوڑتے تو حکومت گر جاتی ہے. اگر آپ پی ایم ایل کیو ساتھ نہ آپ چھوڑ دیں گے؟ نہیں, دیٹس ناٹ اے ریزن. ہمیں تو پہلے چھوڑ دیں, اگر ایسی بات ہوتی تو ہم چھوڑ دیتے. ہم نے پھر تو طاقت تھی نا کہ گاڑی کو روکنے کی, ڈرائیور کو قابو کرنے کی طاقت. ڈرائیور جبھی تو ہم بہت, آپ دیکھیں کہ ہم 4 دفعہ ہم نے یہ الزام لیا ہے اپنے اوپر کہ ہم نے حکومت چھوڑی ہے. فیصل صاحب, ہم اگر واپس گئے ہیں اور ہم حکومت کے ساتھ گئے ہیں, لیکن یہ آپ سے لوگوں نے تو تعلیم, لوگوں تو خوش ہوتے ہیں جب آپ حکومت چھوڑ دیں. اس حکومت کو چھوڑنے پہ تو ہر کوئی خوش ہوتا ہے. دیکھیں ہم یہی ایک فرق ہے کہ کل کو پھر
اسی بات پہ الیکشن کیمپین چل رہی ہوتی کہ یہ ایم کیو ایم والے یہ ہیں جمہوریت کے دشمن. آپ بھی یہ کیمپین کون چلا رہا تھا؟ پیپلز پارٹی. تمام لوگ, باقی جماعتیں کیمپین چلاتی کہ ایم کیو ایم نے بڑا ظلم کیا گورنمنٹ کو گرا دیا. آف کورس. لیکن عوام خوش ہوتی شاید نہیں. عوام کیسے خوش ہوتی؟ عوام بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کے اوپر بلیو کرتی ہے. سر آپ لوگ جو روزانہ 6 سے لے کر رات کے 12 بجے تک بتاتے ہیں, عوام اس پہ بلیو کرتی ہے. پھر ایک غلط بتاتے ہیں. ول اب یہ تو جو ہے لیٹ دا پیپل, میں تو عوام نہیں ہوں. ہم میں سے کچھ تو ناراضگی ہے, کسی کو یاجوج کر دیتے ہیں, کسی کو ماجوج کر دیتے ہیں. ہمیں جو ہے وہ آپ جو بتاتے کچھ سے کٹتی ہے نا, آپ ہی جو ہے وہ پھر یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہے کلپریٹ ایم کیو ایم والے. ہم نے یہ والا چانس, آپ کو پتا ہے اس کے بعد میں نے ٹائی پہننی چھوڑ دی. اس رات میں دیکھ رہا تھا شاید ٹویٹر پہ آپ تھے یا فیصل سبزاری, آپ بات ڈال رہے ہیں, اور جب وہ ٹائی کا ذکر ہوتا میں نے اسی وقت کہا تھا مینجمنٹ نے کہا مرے والا چینج جو ہے وہ اس دفعہ نہیں دیا آپ لوگوں کو کہ آپ جو ہے وہ میں سیریس کہہ رہا ہوں, ٹرسٹ می کہ یہ 4 دن بعد لوگ ساری باتیں گورنمنٹ کی باتیں بھول جاتے اور یہ لگ جاتے ایم کیو ایم کو تو جو ہے وہ فٹ بال بنانا تو بڑا ہی محبوب مشغلہ ہے. اچھا میں نے ایک وقفہ لینا ہے, سب سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, وقفے کے بعد آتے ہیں. ابھی آپ نے فرمایا کہ ایم کیو ایم کو فٹ بال بنایا ہے. رحمان ملک صاحب بھی بڑے جوش میں سندھ اسمبلی میں چلاتے رہے کہ آخر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی یہ ظلم کیوں ہوتا ہے, پیپلز پارٹی بھی بیچاری مظلوم ہے. پیپلز پارٹی کی طرف کوئی امید سے نہیں دیکھ رہا. آپ نے مجھے سوال کا جواب دینا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم فٹ بال بنے ہوئے ہیں, ہم ہر جگہ پھنس رہے ہیں, پھر بھی قوم آپ کی طرف کسی طرح ذمہ دار ٹھہراتی ہے کراچی کے معاملات پہ حکومت کی سٹیبلٹی کے لیے. تو ایم کیو ایم میں ایسا کون سا جادو ہے؟ آپ کہتے ہیں بھائی ہمارے بس میں کچھ نہیں, ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہیں, ہم فٹ بال ہیں, لیکن ہم جیسے لوگ آپ سے بار بار آپ سے ایک سوال کرتے ہیں یار یہ آپ نے بڑی گڑبڑ کی. اس لیے یہ سچے لوگ ہیں. میں وقفہ لے لوں پھر آتے ہیں ایک چھوٹا سا. کیا امید ہے قوم کو ایم کیو ایم سے ہی کیوں آکی گلا شکوا ایم کیو ایم نے مروا دیا, ایم کیو ایم نے یہ کر دیا؟ نہیں, آپ جو جس ایکسپیکٹیشن کی بات کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم سچے ہیں, میری لیڈرشپ سچی ہے اور لوگوں کو یہ پتا ہے کہ جب ان کو موقع ملا, میری لیڈرشپ کو جب موقع ملا, میرے قائد کو, میرے قائد کی ٹیم کو, تو انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. اور لوگوں کو یہ پتا ہے کہ الطاف بھائی پلاٹ پرمٹ کی اور اپنی ذاتی مفادات کی سیاست نہیں کر رہے. تو اگر یہ گورنمنٹ میں رہنا یا نہیں رہنا, میرے لیڈر کو تو اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے, اس لیے کہ وہ تو جو ہے وہ نہ ایم پی ہیں نہ ایم این اے ہیں, نہ ان کے گھر میں سے کوئی ایم این اے ایم پی وزیر ہے کہ ان کو اپنی چیز بچانی ہے. یہ جو سارے لوگ منسٹرز بنے پھر رہے ہیں, یا میں ناظم تھا یا گورنر ہیں, تو الطاف بھائی کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, تو ان کو تو لوگوں کی. لیکن جب لیڈر ہوتا ہے جو وہ بیونڈ دی وال دیکھتا ہے, یہ وہ بیونڈ دی کرٹن دیکھتا ہے, اس کو ڈیفینیٹلی اس کو لوگوں کو آپس میں دلوں کے جوڑنے کی ہی سیاست کرنی چاہیے جو الطاف بھائی کر رہے ہیں. اس لیے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کی آپ بات, لوگ بالکل صحیح بات ہے کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تو ہوتی ہیں, اور اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ یہ سچے لوگ ہیں, اسی لیے لوگوں کو ہوپس ہیں ہم سے. اور آپ سچائی کی بات کرتے ہیں, لیکن الزام آپ پہ ہپوکریسی کا بھی ہے, کیونکہ بات کرتے ہیں آپ فیوڈلزم کی, جاگیرداروں کی, وڈیروں کی, اور وہی تحریک کی ابتدا تھی اس کے خلاف. الطاف حسین صاحب نے جب ابتدا کی تو انہیں مظالم کی طرف, کوٹے کے خلاف جو ناانصافی تھی, لیکن آج تک اس ناانصافی کو بدلنا تو خیر ناممکن ہی ہے تقریباً, لیکن اسی ناانصافی کا جم کے, اور یہ سوال وہ ہیں جن کے آپ سے یہ سوال بار بار کیے جاتے ہیں ہر 2-3 ہفتے, لیکن جواب تسلی بخش آج تک نہیں ہے. وہ تو تسلی پھر وہی والی بات ہے جن کو آپ مطمئن کرنا چاہ رہے تھے. اب میں ان کو نہیں, اب میں خود مطمئن ہونا چاہ رہا ہوں. مطمئن پھر میں خود, اب مجھے تو کریں مطمئن, ان کو چھوڑے, لیکن پھر مطمئن ہونے کے بعد پھر اگلی دفعہ پھر اس اپنے دماغ سے اس والی بات کو ڈیلیٹ کر دیجیے گا اگر تسلی بخش ہوا تو. وہ میں آپ کو جواب دے. آج بھی ایم کیو ایم اسی نظریے پہ قائم ہے اور اسٹرگل کر رہی ہے اور بہت آگے بڑھ چکی ہے. کیسے؟ ایم کیو ایم نے 27 سالوں میں 9 الیکشنز میں حصہ لیا ہے, ٹھیک ہے. اگر ایم کیو ایم اپنے نظریے سے ہٹتی تو آج مصطفیٰ کمال آپ کے سامنے فارمر میئر آف کراچی کی حیثیت سے نہیں بیٹھا ہوتا. آج ایم کیو ایم کے رینکس ان فائل میں آج ایم کیو ایم کے پاس 25 ایم این ایز ہیں, 51 ایم پی ایز ہیں, 12 پروونشل منسٹرز ہیں, گورنر ہے, 1.5 سال پہلے تک جو میئر تھا کراچی کا, حیدرآباد کا میئر تھا, سینیٹر تھے. ایک آدمی ایم کیو ایم, کیا ایم کیو ایم الیکٹیبلز کو پیسے لے کر اپنے پاس سے سیٹس نہیں دے سکتی تھی؟ کیا ایم کیو ایم سینیٹرز نہیں بنا سکتی تھی؟ کیا ایم کیو ایم کروڑوں روپے لے کر لوگوں کو سینیٹر نہیں بنا سکتی تھی؟ کیا ضرورت تھی جو ہے وہ طاہر مشہدی کو سینیٹر بنا دیں گی؟ کیا ضرورت ہے جو ہے وسیف خان کو سینیٹر بنا کی؟ کیا الطاف بھائی کے بھائی بھتیجے بھانجے نہیں؟
ایم کیو ایم نے اپنے ہی مینڈیٹ پہ جا کر ہمیشہ الیکشن میں حصہ لیا ہے اور ان جاگیرداروں وڈیروں کے سامنے کسانوں کے اور مزدوروں کے بچوں کو آج بھی کھڑا کر رہی ہے. آج تک ہم یہاں سے گلگت بلتستان پہنچے ہیں, وہاں پر سیٹیں لی ہیں, کشمیر پہنچے, ہم یہی فلسفی لے کر جا رہے ہیں پورے پاکستان میں. ورنہ کیا مسئلہ تھا, الیکٹیبلز کو ملاتے, اپنے ساتھ الیکٹیبلز کو ملاتے اور ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومت بنا رہی ہو. لیکن انہی ظالموں کا ساتھ تو دیا. نہیں سنیں, بالکل دیکھیں کیا مطلب ہے سر. ہم نے کسی کے لیے کوئی الیکشن کیمپین چلائی؟ دیکھیے ہم آج بھی ان کے ساتھ ہم ایم کیو ایم کو آج تک پاکستان کے لوگوں نے, مجھے ٹائم دیجیے گا, ایم کیو ایم کو آج تک پاکستان کے لوگوں نے ابھی تک اتنی بڑی تعداد میں ووٹ نہیں دیا ہے کہ جہاں پر ایم کیو ایم خود سے حکومت بنا سکے. نمبر 1 مانتے ہیں اس والی بات؟ ٹھیک ہے. جب ایم کیو ایم الیکشن لڑ کر آتی ہے اس کے بعد ایم کیو ایم آج تک کسی کے دروازے پہ نہیں گئی ہے کہ آؤ اور ہمیں حکومت میں شامل کرو. آج تک تمام رہنما, تمام پارٹیز ایم کیو ایم کے الطاف بھائی کے دروازے پر آئے ہیں کہ اب الیکشنز ہو گئے ہیں, ہم اب آپ اتنی سیٹ لے کر آئیے اور ہمارے ساتھ آ کر ہاتھ ملائیے. ہم نے تمام پارٹیز کے ساتھ کولیشن پارٹنرشپ کی ہے اپنے نظریے سے ہٹے بغیر, تاکہ لوگوں کو جہاں جہاں جس جگہ سرو کر سکیں کریں جا کر, اور اپنے نظریے کو پہ کمپرومائز نہیں کریں. اور while being with them ہم نے کبھی بھی فیوڈلزم کو سپورٹ نہیں کی. آج ان کے ساتھ ہیں اور ہم نے جو ہے وہ لینڈ ریفارم بل جمع کرایا ہوا. آج ان کے ساتھ ہیں ہم نے جو ہے وہ ڈی ویپنائزیشن بل جمع کرایا ہوا. آج ان کے ساتھ ہیں ہم نے جو ہے وہ ویمن امپاورمنٹ کا بل جمع کرایا ہوا. نظریے سے نہیں ہٹیں. آج بھی اپنے, ایسا ہوتا تو ہم سندھ میں, پنجاب میں جاگیرداروں کو, وڈیروں کو سینیٹر بنا دیتے, ان کو الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ شامل کر لیتے, اور ایم کیو ایم could have been the biggest party in Pakistan. But we are struggling hard. آپ نو الیکشن میں ایک بھی سیٹ نہیں دی کسی کو. ہزارہ اور ساؤتھ پنجاب کی باتیں اسی لیے ہوئی تھیں یا صرف میاں صاحب کو ڈرانا تھا؟ نہیں, پہلے بتائیں آپ مطمئن ہوئے نہیں ہوئے؟ نہیں, آپ مطمئن نہیں ہوئے میری بات؟ کیونکہ انسان صحبت سے پہچانا جاتا. نہیں دیکھیں, صحبت آپ پھر ہم نے تو ہم کیا فرشتوں کے ساتھ پھر کولیشن کریں؟ کہاں سے کریں؟ یا آپ ایک نمبر 1. دوسری صورت کیا رہ جاتی ہے فیصل صاحب, کہ پھر ہم جو ہے وہ لوگوں کو کہیں نہیں کہ ہم پاکستان کی پارلیمنٹ پہ یقین نہیں رکھتے, ہم ڈیموکریسی پہ بھی یقین نہیں رکھتے, اور سنیں کانسٹیٹیوشن پہ بھی یقین نہیں رکھتے, اور اب ہم روڈوں پہ آ جاتے ہیں اور روڈز پہ آ کر جو ہے وہ اس کی اسٹرگل کرتے ہیں. اگر آپ اپوزیشن پہ بیٹھے ہوتے میں خدا گواہ ہے جو ایک سوال میں کرتا, باقی یاجوج ماجوج کو مجھے نہیں پتا, میں نہ کرتا. بیٹھے ہیں ہم اپوزیشن میں, بیٹھے ہیں. میں اپوزیشن نہیں رہتے. نہیں, ہم بیٹھے ہیں اپوزیشن میں, ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. ہمارے اپوزیشن میں آج بھی جو کچھ بھی ایم کیو ایم کر پائی ہے, جو کچھ بھی ڈلیور کر پائی, کیا یہ کر پاتی؟ کیا یہ اپنی ایک سگنیفیکنس شو کر پاتی؟ نہیں کر پاتی. دیکھیں اپوزیشن میں بیٹھ کر ڈیسکیں بجانا بہت آسان بات ہے, لیکن if you manage to contribute a little bit, ایک اب sigh of relief دے سکیں, کسی کو تھوڑی سی آکسیجن دے سکیں, کیا وہ نہیں؟ ہم اپنے نظریے سے نہیں پھرے, لیکن اسے سسٹم میں رہتے ہیں. صاحب اگر میں صرف کراچی کی بات کروں جہاں پہ آپ کا سب سے زیادہ اسٹرینگتھ ہے, کیا سایہ اور ریلیف ملا مجھے بتائیے؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ آج کراچی میں جو کراچی آج سے 10 سال پہلے تھا, اس کی بات نہ کریں, وہ تو میں گواہ ہوں. آپ نے مصطفیٰ کمال نے جو کام کیا, جو رات کے نہیں, مصطفیٰ کمال نے کام نہیں کیا, ایم کیو ایم نے کام. میں اس کی ایک وضاحت, میں نے ایم کیو ایم کو کام کرتے نہیں, میں نے آپ کو ذاتی آپ سے ایم کیو ایم نے کیا, لیکن میں ذاتی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے آپ کو رات کے 4 بجے گھر پہ کھانا کھاتے میں نے دیکھا. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو پچھلے 4 برس میں اسی کراچی کے ساتھ, جو کہ آپ کا سٹرونگ ہولڈ ہے, جہاں آپ کہتے ہیں کہ 20-21 میں سے 17 سیٹیں آپ کی ہیں, اسی کراچی میں جو ظلم ہوتا میں نے دیکھا, اس کی بھی تو ذمہ داری لے لینا. کتنے بڑے المیے کی بات ہے یہ, کتنے بڑے المیے کی بات ہے یہ, کہ جس کراچی پہ ظلم ہونے پر آپ کو ہم سے پرسہ کرنا چاہیے, ہم سے ہمدردی کرنی چاہیے, ہمارا ساتھ دینا چاہیے, آپ ہمیں اس کا الزام دے رہے ہیں. وضاحت اس لیے آپ ہماری انٹینشن جانتے ہیں, آپ ہمارا ٹریک ریکارڈ جانتے ہیں, آپ ہماری پالیٹکس کا طریقہ کار جانتے ہیں. پھر اگر آج کراچی پہ ظلم ہوا ہے تو آپ کو ہمارے آنسو پوچھنے چاہیے, ہمیں تھپتھپانا چاہیے. ہم لڑائی کر سکتے تھے, ہم لڑے نہیں ہیں, خون خرابہ ہوتا. آپ کو اس چیز کا بلیم جو ہے وہ ظلم کرنے والوں کو سے یہ سوالات کرنے چاہیے. اگر میں کروں گا یہ سوالات تو پھر جو ہے وہ نفرتیں پیدا ہوں گی,
ہم پر ظلم کرنے والوں سے سوال ہونا چاہیے. کیا سارے سوالات کرنے کا, ساری لڑائی کا ٹھیکہ ایم کیو ایم نہیں لے رکھا ہے؟ یہی لمحہ فکریہ ہے بہت بڑا کہ جب ظلم ہو, جب بھی ہم کالپریٹ, جب جو ہے وہ ظلم جو ہے وہ ہم کام کریں, ہمارا ٹریک ریکارڈ ہو, جب بھی ہم جو ہے وہ برے ناموں سے, میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن کیا اس ظلم ہونے کا بھی جو ہے میں پٹ رہا ہوں اگر کہیں پہ اور کوئی ظالم مجھ پر ظلم کر رہا ہے, مجھے مار رہا ہے, تو آپ کل کو آ کر جو ہے وہ مجھے ہی کہیں گے کہ آپ کیوں پٹے, آپ کیوں مار کھا رہے ہیں؟ بھائی مجھ سے ہمدردی کرو یار, ظالم کا ہاتھ روکو, ظالم سے سوالات کرو. آپ میری بھی طاقت, جب میرے پاس طاقت تھی تو آپ دیکھ چکے ہو کہ میں نے ظلم نہیں کیا, ایم کیو ایم نے ظلم نہیں کیا. ایم کیو ایم نے شہر میں پروگریس کی ہے, پراسپیرٹی لے کر آئے, لوگوں کو جابز دیے, لوگوں کی خدمت کی ہے. اس میں یہی میرا حاکم وقت ظالم ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ خود نہیں, آپ اتفاق نہیں کریں گے؟ آپ نے خود فرمایا یس, چیزیں تو ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں, ہم کیسے نہیں کہیں گے, ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں. میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ حاکم وقت ظالم ہے, لیکن ڈیفینیٹلی چیزوں لوگوں کو سائے آف ریلیف تو نہیں ملا ہے نا. چلیے حاکم وقت نہیں کہتا, جو ذمہ دار ہے وہ ظالم ہے جس نے ظلم کو نہ روکا. کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے شکایت کرنی چاہیے تو شکایت آپ سے کرتا ہوں, تو آپ کہتے ہیں مجھ سے مت کرو. نہیں, میں تو خود وکٹم ہوں. نہیں, آپ نے کہا مجھ سے مت کرو, میں تو وکٹم ہوں. میں تو ایم کیو ایم کی بات کر رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے, نہیں میرے سے مراد ہے, آپ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم سے نہ کرو, ایم کیو ایم تو وکٹم ہے, تو پھر میں کس سے شکایت کروں؟ جو جس کے یعنی حاکم وقت. دیکھیں میں آپ سے, اگر آپ کے گھر پہ پانی نہیں آ رہا, آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں کی لائن پھٹ گئی ہے مین, اور وہاں پر کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے, تو کیا آپ جا کر پولیس کے ایس ایچ او سے جا کے شکایت کریں گے؟ نہیں, ایم کیو ایم سے کریں گے. کس کو؟ ایم کیو ایم سے نہیں کریں گے. این ایل سی کے برج کھڑا تھا تو آپ نے کرایا تھا, یاد ہے؟ نہیں, ایم کیو ایم, اب یہ تو ایگزیکٹلی یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے. ٹھیک ہے, پانی اگر نہیں آ رہا فیصل صاحب آپ کی محلے میں, لائن پھٹ گئی, کوئی دیکھنے والا ذمہ داری ہے اس سے کریں گے. آپ جا کر ایسے پولیس ایس ایچ او سے نہیں کریں گے نا, آپ واٹر بورڈ کے ایم ڈی کو ڈھونڈیں گے نا, واٹر بورڈ کے ادارے کو ڈھونڈیں گے, رائٹ, ٹھیک, اور ناظرین کو ڈھونڈیں گے یا اور کس ادارے کو ڈھونڈیں گے. اگر شہر میں لاشیں گر رہی ہیں, شہر سے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو آپ کو یہ ڈھونڈنا چاہیے کہ اس شعبے کی, اس جگہ کی ذمہ داری کیا. آج ایم کیو ایم نے ظالم نے شہر سے زیادتی کیوں کی؟ نہیں, میں تو دیکھیں یہ تو کیٹیگرائز آپ کریں نا, میں کیوں, میں ہر چیز میں اگر پھر مجھے ہی کرنا ہے نا سر صاحب, تو پھر اس سول سوسائٹی کی, پھر اس باشعور میڈیا کی, پھر اس جوڈیشری کی پھر کیا ضرورت ہے؟ پھر تو میں ہی فیصلے کر لوں. بھائی جب آپ کو ججمنٹل ہونا چاہیے, جب آپ صرف ہمارے ہی معاملے میں کیوں ججمنٹل ہو جاتے ہیں؟ آپ صرف ہمارے ہی خلاف فیصلے کرنے میں کیوں جو ہے وہ بالکل جج بن جاتے ہیں؟ آپ جہاں پر جج آپ کو اور جگہوں پہ بھی بننا چاہیے, وہاں پہ بھی آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میری ہی زبان میں, میرے ہی منہ میں آپ الفاظ ڈالے اور میں ہی جا کر لڑوں؟ نہیں یار, میں کیوں لڑوں گا؟ اور لوگوں کی بھی تو ذمہ داری ہے لڑنے کی. وہ میں جملہ مثال کے طور پہ دوں گا اس کا جواب, اور احتیاط سے دوں گا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ کو چھپے میں آپ کی کوئی بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ وہ جو نماز کو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کی ٹکائی مارتا ہے, جو کافر ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ نہیں پوچھتا. تو اگر آپ یہ شکایت کرتے ہیں کہ مجھ سے نہ پوچھو تو غلط کرتے ہیں, کیونکہ آپ کہتے ہیں میں سچا ہوں. ہم تو ایم کیو ایم ہیں سچی, اس لیے لوگوں کا ایکسپیکٹیشن ہے. تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے, جب ایکسپیکٹیشن سے سوال کی اجازت دیجیے, اس پہ ناراض نہ ہوں. میں کہاں ناراض ہو رہا ہوں, میں تو آپ کو ناراضگی آگے کی سیاست پہ آتے ہیں. ماضی تو ہم نے یہاں تک کاٹ لیے جیسے کیسے جوں کہ توں. اب آخری سال ہے, الیکشن کیا ہے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ کی سیاست کیا ہے؟ جلسے ہو رہے ہیں, مبارک ہو, بہترین جلسہ ہوا, اس پہ لوگوں نے تنقید کی. خواتین والے جلسے کے اوپر تنقید کی, لوگوں نے تنقید کی کہ بھائی وہ خواتین کے جلسے پہ تنقید کی لوگوں نے کہ جی وہ ناچ رہے تھے اور یہ گا رہے تھے, جو کہ جو کہنا چاہیں ان کہنے والوں کو ضرور کہیے. اللہ خوش رہیں, جیتے رہیں, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمریں دے, اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ صحت یاب رکھے, میری دعائیں ان کے لیے. خواتین کے جلسے پہ کی تنقید پہ میں کومنٹ میں اس قابل ہی نہیں سمجھتا, جو ہے وہ اس کو میرٹ ہی نہیں سمجھتا کہ میں اس کے اوپر جو ہے وہ کومنٹ بھی کروں. خواتین کے جلسے میں we have broken the world record. Nobody could اس گھٹن کے ماحول میں کین somebody imagine کہ جی ایک لیڈر اتنی دور سے بیٹھ کر جو ہے وہ ملینز خواتین کو گھروں سے نکال کر, یہ کوئی مرد نہیں ہے جو ڈبو پہ بیٹھے ہوئے تھے آ گئے, ٹھیک ہے, یہ کوئی روڈ پہ بیٹھے ہوئے لوگ, یہ خواتین اپنے گھر کو مینج کر کے نکل کر کمٹمنٹ کی, ایک عورت کو بھی آپ زبردستی نہیں لا سکتے.
آپ جو لوگ جن لوگوں نے یہ پروپیگنڈے کیے، جنہوں نے جو ہے بہت ساری باتیں کی پچھلے 1.5 سال میں، ایم کیو ایم کا یہ ہو گیا، ایم کیو ایم کا وہ ہو گیا، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، اب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ان سب لوگوں کو جو ہے وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ایم کیو ایم ہر گھر میں موجود ہے. کراچی میں اور بھی بہت سے جلسے ہو رہے ہیں. ایم کیو ایم جو ہے وہ ایم کیو ایم سے کسی ایک پرسن کا نہیں بلکہ پورے خاندانوں کا کمٹمنٹ ہے. ہمارے ساتھ پوری فیملیز ہیں. اس کمٹمنٹ پہ آتا ہوں کہ میں کراچی میں اور بہت سے جلسے ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور میرا مطلب تحریک انصاف کے جلسوں کا نہیں ہے، میرا مطلب ہے وہ ایک طرف تو آپ کی خواتین کے جلسے پہ تنقید ہوئی، لیکن بہت سے اور بھی جلسے ہو رہے ہیں جن پہ کوئی تنقید شاید نہ ہوئی ہو. بس دیکھیں، ہر کسی کو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی اجازت ہے اور ہونی چاہیے، اور جس کو جہاں دل چاہے جلسہ کرے. لیکن بہت سی بینڈ پارٹیز نے بھی جلسہ کیا. وہ دیٹ از ناٹ می اینڈ ایم کیو ایم ٹو ڈیسائیڈ. آرگنائزیشن ہیں جنہوں نے ان کو بین کیا، ان کو دیکھنا چاہیے جو جلسے کرا رہے ہیں ان کو. آئی مین دیٹ از آگے ایز اے پولیٹیشین، ایز اے پارٹ آف دی گورنمنٹ نہیں، ایز اے پارٹ آف دی گورنمنٹ مانگ رہا ہوں میں آپ سے انفورسمنٹ نہیں. دیکھیں، ہم تو کامنٹ اسپیکولیشن کیوں کریں؟ اسپیکولیشن نہیں، آپ کا ایک پولیٹیکل اوپینین ہمیں اس لیے کہ وی ڈو ناٹ ہیو دی ایگزیکٹ ایکسس ٹو دوز انفارمیشن دوز بیسز. تو میں کیوں کامنٹ کروں اس کے اوپر؟ جن لوگوں کا کام ہے بھائی، میں نے تو جو ہے وہ ان کے اوپر پابندی نہیں لگائی، میری پارٹی نے تو نہیں لگائی. جس پارٹی نے جن ایڈمنسٹریشن نے لگائی ہے، آج جو لوگ ایڈمنسٹریشن چلا رہے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ان کے اوپر ہو رہا ہے کہ اگر ان کے اوپر پابندی ہے تو کیوں جلسے کر رہے ہیں، اور نہیں ہے تو آگے اعلان کریں گے ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں. آپ نے کمٹمنٹ کی بات کی، آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے الیکشن میں جو بھی ہوتا ہے سندھ، پنجاب، اس کے علاوہ باقی ملک میں، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جو ایک پش تھی آپ کی، آپ پنجاب میں جلسے کر رہے تھے، ملتان نکلے تھے، آگے بڑھے تھے، بظاہر یہ لگتا ہے کہ پش آپ کی پیچھے آ گئی؟ کیسے لگتا ہے آپ کو؟ لوگ کہتے ہیں، لوگ تو وہ ایم کیو کو آپ بھی کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا کیا کہ واپس آئے کہ کچن سے باہر نکلتے ہیں تو کراچی میں ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے. ابھی ہم نے ملتان میں بہت سازشیں شروع ہو جاتی ہیں، سے باہر نکلتے ہیں. سازشوں سے تو خیر ہم کھیلتے چلے آئے ہیں، اور سازشوں اگر نہیں ہو تو پھر ہمیں تو کسی ٹائم پہ ایسا لگنے لگے گا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارے ساتھ اگر سازشیں نہ ہو. تو ہم نے ملتان کا بہت سکسیسفل جلسہ کیا. تو جیسے آپ نے کہا کہ سازشیں ہوتی ہیں، اس کے بعد ہم نے سکھر کا بہت سکسیسفل جلسہ کیا پچھلے مہینے. ابھی ہم نے جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا جلسہ خواتین کا کر دیا. ٹھیک ہے. اور آپ ابھی آئندہ آنے والے دنوں میں ایکٹیویٹیز دیکھیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان سے اس دفعہ. اور دوبارہ سازشیں شروع ہوں گی کراچی کے خلاف؟ ہوگی. دیکھیں، کراچی کے خلاف نہیں، میں تو کہتا ہوں اس ملک کے خلاف سازش ہے. ایم کیو ایم کے خلاف؟ ایم کیو ایم کے خلاف سازش ملک کے خلاف سازش ہے، اس لیے کہ ایم کیو ایم ٹرو ریپرزنٹیٹیو ہے مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، ایک عام غریب آدمی کی. ہم الیکٹیبلز کی سیاست نہیں کرتے، ہم غریب لوگوں کو نکال کر الطاف بھائی نے اسمبلیوں میں بھیجا ہے اور بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں، واحد لیڈر ہے دنیا کا جو خود پرائم منسٹر، ایم این اے، ایم پی اے، صدر کا امیدوار نہیں ہے، نہ ان کے بہن بھائی بھتیجے. وہ میں مانتا ہوں کہ آپ یہ بھی طے ہے کہ آپ مڈل کلاس کی پارٹی، اس پہ بھی ہم شکایت آپ سے نہیں کرتے، لیکن آپ کو لگتا ہے کسی چیز سے دمانے میں جاتے جاتے آپ سے دوستی کر لوں گا، ابھی بات کر لوں. نہیں، آپ مجھ سے دوستی نہیں بھی کریں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا فیصل بھائی. اس پہ واپس آتے ہیں. دیکھیں، آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن ایئر ہے، الیکشن ایئرنگ جب شروع ہوگی اور آپ باہر نکلیں گے، ذوالفقار مرزا صاحب، پلیجو صاحب، سندھ نیشنلسٹ ہیں، سندھ میں آپ کو ریزسٹنس، پنجاب میں جو ریزسٹنس آپ کو ملتی رہی ہے وہ، باقی جگہ. اور کیا کراچی کے اندر آپ کو دوبارہ بلیک میل تو نہیں کیا جائے گا ہنگامہ آرائی کر کے ایم کیو ایم کے خلاف، یا کوئی ایم کیو ایم کے خلاف جو جیسا آپ نے فرمایا کہ آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، گلا کاٹ کے کہتے ہیں صحیح سے گلا نہیں کٹا، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ریزسٹنس دوبارہ آپ کو ملے گی؟ جہاں تک سازشوں کا ہے، اور ابھی تو آپ گورنمنٹ میں ہیں. بالکل صحیح. وہ تو پھر آپ گورنمنٹ کے اگینسٹ جا رہے ہوں گے. جہاں تک سازشوں کا سلسلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، سازشیں تو چلتی رہیں گی، اور سازش تو ہوں گی اور بھی ہوں گی سازشیں، اور سازشوں سے نکل کر ایم کیو ایم جو انگریس کر رہی ہے، جا رہی ہے. جہاں تک آپ نے سندھ کی بات کی، نیشنلسٹ کی بات کی، دیکھیں ایم کیو ایم آج ہر سندھ کے گوٹ میں موجود ہے. ابھی ہم نے سکھر کا اتنا بڑا جلسہ کیا ہے، سارے سندھی اسپیکنگ جو ہے وہ اس میں لوگ انٹیریئر سندھ. پھر ہم نے اس سے پہلے جو ہے وہ خیر اس میں یہاں پہ بھٹ شاہ پہ ہم نے جلسہ کیا تھا. تو آج ایم کیو ایم کا آرگنائزیشن سیٹ اپ سندھ کی ایک گاؤں گوٹ میں وہیں کے نیٹک سندھی بولنے والوں کے اوپر مشتمل ہے. ہمارے پاس رابطہ کمیٹی جو کہ ہائیسٹ فورم ہے، وہاں پہ سندھی اسپیکنگ ہے، پشتو اسپیکنگ ہے، وہاں پہ بلوچ ہیں، وہاں پہ پنجابی ہیں رابطہ کمیٹی کے ممبران میں. ہمارے پاس ایم پی ایز ہیں سندھی، ہمارے پاس ایم این ایز ہیں سندھی، ہمارے پاس جو ہے وہ سینیٹر سندھی رہے ہیں، ہمارے پاس زونل انچارج 19 ڈسٹرکٹس کام کر رہے ہیں، ہمارے زونز کام کر رہے ہیں،
سندھی اسپیکنگ زونز کام کر رہے ہیں, پنجاب میں ہمارے 5 زونز کام کر رہے ہیں, ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارا سیٹ اپ ہے, وہیں کے نیٹو پنجاب کا, چاہے سازش ہو کچھ ہو, لیکن آپ اپنی ایکٹیویٹی. یہی تو ہماری اسٹرگل ہے. آخر 1-2 منٹ ہے میرے پاس. ہزارہ والے صوبے پہ کیا کنفیوژن ہو گیا تھا؟ وہ ایک دم چھوٹی بات اور پھر ختم ہوئی, لوگوں نے الزام لگایا کہ آپ کراچی کا صوبہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, 20th امینڈمنٹ کا گراؤنڈ بنا رہے ہیں, ANP نے کلیئر آپ کے خلاف بات کی, اس پہ بھی کچھ وضاحت. دیکھیں ہم صوبوں کے جہاں جہاں سے صوبوں کی آواز اٹھ رہی ہے, جہاں جہاں سے لوگوں کو ڈیمانڈ ہے, ہم صوبے بننے کے حق میں ہیں. ہم نے تو 20th امینڈمنٹ میں صوبے بنانے کا طریقہ کار پیش کیا ہے, ایک جمہوری طریقے سے, کوئی باہر کے ملک میں کی اسمبلی میں نہیں پیش کیا, پاکستان کی اسمبلی میں پیش کیا ہے, جہاں پر پورے پاکستان کے نمائندے موجود ہیں. آپ اس کو ڈیبیٹ کر کے ریجیکٹ کر دیں. اگر آپ کو صوبے بنانے ہیں تو ہم نے کہا بھائی صوبے بنانے کا ایک ہی طریقہ کار ہے, اور وہ یہ طریقہ کار ہے. آپ یہ جو پرانا آپ کے پاس 1973 میں جو صوبے بنانے کا طریقہ کار ہے کہ بھائی وہ صوبہ خود 2/3 میجورٹی سے پاس کر کے نیشنل اسمبلی میں, تو بھائی وہ صوبہ بھیجے گا کیوں, تو بنے گا یہ صوبہ. اگر وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سرائکی بیلٹ سے ان کا تعلق ہے اور وہ وزیر اعظم ہے اور اب صوبہ نہیں بنے گا, تو کب بنے گا؟ ان کے دور میں صوبہ نہیں بنے گا, تو ہم نے تو اس کا طریقہ کار لیکن ساتھ میں وہ تو اپنی سیاست ہو رہی ہے, لیکن ساتھ میں آپ کہتے ہیں کہ سندھ میں صوبے کی بات کرے گا تو ہم برداشت نہیں کریں گے. نہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ سندھ میں تو ڈیمانڈ ہی نہیں ہے صوبے کی. سندھ میں تو نہ پیپلز پارٹی, لیکن ایڈمنسٹریٹو بیس پہ تو کہیں بھی صوبہ بن سکتا ہے. بھائی لوگوں کی ڈیمانڈ پہ ہے نا, لوگوں کی ڈیمانڈ. سرائکی بیلٹ پہ تو 30 سالوں سے 35 سالوں سے تحریک چل رہی ہے, ہزارہ میں لوگ شہید ہو گئے اس تحریک چلا رہے ہیں. تو جہاں پر آپ کی ڈیمانڈ ہوگی وہاں کی بات کریں گے نا فیصل صاحب. پہلے جہاں پر ڈیمانڈ ہی نہیں ہے, جہاں کی ڈائنامکس ہی نہیں ہے, جہاں پر ڈیمانڈ نہیں, وہاں پر آپ وہاں کی بات, جب ڈیمانڈ ہوگی تو جب ہوگی تو جب دیکھی جائے گی بات, جب ہوگی تبھی دیکھی جائے گی. جاتے جاتے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جاتے جاتے میں جو کیا کہوں, میں تو میں یہ کہوں گا کہ ملک میں آئی تھنک اگر واقعی ہمیں پاکستان کو چلانا ہے اور لوگوں کو اختیارات دینے پڑیں گے نیشنل سطح تک, آپ لوگوں کو امپاور کریں اور ٹھیکیدار بننا چھوڑ دیں کہ اور سرٹیفکیٹ بانٹنا چھوڑ دیں کہ کون محب وطن ہے, کون محب وطن نہیں ہے. سب کو محب وطن سمجھیں اور لوگوں کو سسٹم کو چلنے دیں, نیچے گراس روٹ لیول تک سسٹم کو چلنے دیں. اسی سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی, اسی سے لوور مڈل کلاس کا آدمی نکل کر اسمبلیوں میں جائے گا, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ MQM اس کے لیے اس کے پاس جو ایک پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے وہ جا سکتا ہے. تھینک یو, بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے.